سارے صحابہ عادل ہیں لیکن اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ ہاتھ پاؤں مار کے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ اوہ یہ تو رسول اللہ کی روایت ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کا ذکر کرے تو کف لسان کرو، خاموش ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی یہ کہاں سے تم قرآن کی طرف جائیں گے تو صحابہ کی کرتوت وہاں پہ بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ کی طرف جاتے ہیں صحابہ کی کرتوت وہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ ان کے پاس آتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ میں خاموش ہو جائیں۔ اور بھائی ابھی مشاجرہ ہوا نہیں ہے صحابہ کا، ابھی بہت کئی سال بعد مشاجرہ ہوگا، پہلے سے رسول خدا مشاجرات صحابہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی جمل کی جنگ جو ہے نا وہ کوئی 30 سال بعد ہونی ہے، رسول اللہ پہلے سے بتا رہے ہیں میری بیویوں سے ایک بیوی کے اوپر ہو کہ کتے بھونکیں گے اور وہ نہ حق ہوگی، وہ حق پر نہیں ہوگی۔ ابھی جو ہے جمل کی جنگ بعد میں ہونی ہے، رسول اللہ پہلے سے حضرت زبیر کو کہتے ہیں کہ زبیر تم ایک دن حضرت علی سے لڑو گے تم ظالم ہوگے۔ ابھی صفین کی جنگ بعد میں ہونی ہے، رسول اللہ نے پہلے سے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرتے ہوئے کیا کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا اور اسے جہنم کی طرف دعوت دیں گے اور عمار ان کو جنت کی طرف دعوت دیں گے۔ ابھی نہروان بعد میں ہونا ہے، رسول اللہ نے پہلے سے کہا کہ کچھ لوگ اٹھیں گے قرآن پڑھیں گے دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، لیکن ان کے پاس آ جائیں نہیں مشاجرات صحابہ میں خاموش ہو جائیں۔ تو رسول خاموش نہیں ہے، اللہ خاموش نہیں ہے، تم کون ہو جو تمہاری بات ہم مان لیں؟ یعنی اللہ اور رسول سے بات لے کے آئے نا، نہ رسول خاموش ہوئے نہ اللہ خاموش ہوئے۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ان کو جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو اثقلتم فی الارض، تو زمین سے چمٹ جاتے ہیں، نکلتے ہی نہیں جہاد کے لیے۔ اللہ نے بیان کیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض صحابہ دنیا کے طلبگار ہیں بعض صحابہ آخرت کے طلبگار ہیں، تو اللہ نے بیان کیا بعض صحابہ دنیا کے طلبگار ہیں۔ اللہ نے بیان کیا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی جب تم خطبہ دیتے ہو تو تمہیں خطبے میں چھوڑ کر باہر لہو لعب تجارت کی طرف چلے جاتے ہیں، پیاز ٹماٹر خریدنے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا ہے، تو نہ اللہ خاموش ہوئے ہیں صحابہ کے بارے میں، سکوت انہوں نے اختیار کیا، نہ رسول اللہ نے، چونکہ سنیوں کے پاس جواب نہیں ہے تو کہتے ہیں کف لسان کریں، خاموش ہو جائیں۔ کیوں بھائی کیوں خاموش نہیں؟ یعنی دنیا کے کسی شخص کے سامنے آپ یہ بات کریں کہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے، خاموش، وہ کہیں گے کیا بات کرتے ہو، کیوں خاموش ہو جائیں؟ آپ دنیا کے کسی شخص کے بارے میں کسی کورٹ میں لے جائیں کہ تاریخ کے کچھ واقعات ہیں، تاریخ میں کچھ جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تحقیق مت کریں، خاموش ہو جائیں۔ بالکل یہ ہولوکاسٹ پہ جو پابندی لگتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ تحقیق نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تو یہ اس سے پہلے اہل سنت کی مشاجرات صحابہ ہیں کہ انہوں نے پابندی لگائی ہے تاریخ حقائق کے اوپر کہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ لکھ سکتے ہیں، ان کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھ لی ہیں، بول نہیں سکتے، کیونکہ بولیں گے تو عوام کو پتہ چلے گا۔ لکھی ہوئی چیزیں تو صرف مولوی پڑھتے ہیں، عوام تھوڑی پڑھتی ہیں۔ بیان نہیں کر سکتے، عوام کو پتہ چلے گا، پھر تو مولوی کی خیر نہیں ہے۔ تو اب اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک حدیث اپنی طرف سے گھڑ کے لے کے آئے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو جائے تو پھر خاموش ہو جائے۔ حالانکہ یہ حدیث بھی جھوٹی حدیث ہے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دیکھیں کتاب المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، محمد ابن حبان کی کتاب ہے، اس کی تیسری جلد پہ صفحہ نمبر 114 پہ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں۔ یحییٰ بن سابق ابو زکریا المدائنی، یہ کون ہے؟ کان ممن یروی الموضوعات عن الثقات، یہ وہ شخص ہے جو من گڑت روایتیں نقل کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک کون سی روایت ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، ایک یہ روایت ہے۔ کون کہتے ہیں یہ آپ کے اپنے محمد بن حبان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے، من گڑت روایت ہے۔ اچھا اسی طرح ابن کثیر کی عبارت آپ دیکھیں، ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ جامع المسانید والسنن، یہاں پہ وہ جزء ثامن میں یعنی 8ویں جلد پہ صفحہ نمبر، وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 112 پہ، اذا ذکر اصحاب فامسکوا قال ابن کثیر ھذا منکر جدا، یہ منکر حدیث ہے، وھذا منکر جدا، یہ ایک منکر حدیث ہے۔ اچھا اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو وہ بوصیری صاحب کی کتاب میں آپ کے سامنے، یہ اتحاف الخیرۃ المہرہ، یہ کتاب آپ دیکھیں بزوائد المسانید العشرہ، یہاں پہ آپ چیک کریں مجلد الاول پہ صفحہ نمبر 180 پہ، وہ کہتے ہیں داؤد کون ہے؟ یہ داؤد بن محبر کون ہے؟ یہ کہتے ہیں اذا ذکر اصحاب فامسکوا، وہ کہتے ہیں داؤد بن محبر کذاب،
یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اب کچھ رہ گیا آپ کے پاس؟ اب کچھ بیان کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی کتنا جو ہے وہ ایک اتنا کھوکھلا عقیدہ، دنیا کے مذاہب میں آپ جا کے چیک کریں، اتنا کھوکھلا عقیدہ کہ جو آپ کو ملے گا وہ صحابہ کی عدالت والا عقیدہ ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ بیچارے جو ہیں بڑا انہوں نے کوشش کی ہے، اجتہادی غلطی ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تحریفات کی ہیں کتابوں میں، لیکن کچھ ان کو ملتا نہیں ہے، ملے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ عقیدہ وہ ہے جو باطل کے اوپر مبنی ہے، بطلان کے اوپر مبنی ہے۔ تھوڑی سی حق کی جھلک تو اس میں ہوتی، تم مان لیتے چلیں کچھ نہ کچھ، او واضح ہوا ہے، لوگوں کو ابھی پتہ چل گیا ہے، خود اہل سنت کے علماء کو پتہ چل گیا ہے۔ اہل سنت کے علماء اب اس عقیدے کے خلاف بولنے لگے ہیں۔ عرب دنیا کو دیکھیں، عرب سکالرز کو دیکھیں، وہ بول رہے ہیں اس عقیدے کے خلاف کہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ ان کے ہاں سب سے زیادہ متعصب انسان البانی بھی اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ نہیں، یہ جو عقیدہ ہے اس سے کچھ صحابہ کو نکال دیں گے، وہ ثابت ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ جہنمی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں خاموش رہنا، یہ اب اگر کوئی یہ بات کرے گا تو لوگ ہنسیں گے، اب وہ دور ختم ہوا۔ اجتہادی غلطی ہے، خاموش ہو جائیں، کف لسان کریں، فوراً نہیں بھائی، لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کریں۔ یہ واقعات ہیں، ہزاروں لوگ اس میں قتل ہوئے ہیں، ہزاروں خون بہایا گیا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ سنانا، اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کے بارے میں وہ آرگیومنٹ اور دلائل سامنے پیش کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے صرف تمہارے مولوی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، باقی کسی کو حق نہیں ہے کہ مشاجرات صحابہ پہ بات کریں۔ کیوں نہ حق نہیں ہے؟ جب آپ کے مولوی محدثین اپنی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں تو پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پہ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا دلیل ہے؟ کون سی آیت کہتی ہے کہ کوئی بات نہ کرے؟ کریں گے ہم بات، اس کے اوپر کرنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، کہ انشاءاللہ اب واضح ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے جو ہے یہ باتیں سامنے آ رہی ہے۔ اب وہ باتیں جو اہل سنت کرتے تھے، کف لسان کریں، صحابہ ہے، یہ ہے، ستارے ہیں، وہ سب جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔